1128 عیسوی میں عماد الدین زنگی کو موصل کا گورنر مقرر کیا گیا اور ان کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ صلیبیوں کے خلاف جنگ کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے انہیں اپنے علاقوں سے باہر نکالیں۔ اگلے 20 سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی شمشیر بے نیام کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت و آبرو کا دفاع کرتے رہے۔ یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں جن کے فرزند کو تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عماد الدین زنگی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک درویش اور فقیر جرنیل تحفے میں عطا کیے تھے۔ جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی، اس وقت شام اور فلسطین میں تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے۔ بیت المقدس شریف کا قبضہ کھو دینے کے بعد پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اب پہلی دفعہ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ عیسائی ایک حقیقی خطرہ بن کر ان کے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ پوری مسلمان دنیا میں اعلان جہاد کیا گیا اور مجاہدین کے دستے تیار ہونے لگے۔ امیر مودود، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، اسد الدین شیرکو اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کی آبرو اور حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترے اور صدیوں تک صلیبیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گئے۔ 1099 عیسوی میں بیت المقدس شریف پر عیسائیوں کے قبضے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مربوط مزاحمت پیدا نہ کر سکے۔ تقریباً 1110 عیسوی میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل روانہ کیا جن کا نام مودود تھا۔ مودود وہ پہلے گورنر تھے جنہوں نے صلیبی فوجوں کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی شروع کی تھی۔ انہوں نے ایک منظم لشکر تیار کیا اور صلیبیوں پر جوابی حملے شروع کر دیے۔ مسلمان طویل عرصے سے کسی ایسے ہی جرنیل کا انتظار کر رہے تھے جو براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کر دے۔ امیر مودود نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں عبرت ناک شکست دی، لہذا مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب وہ صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جلد ہی ایک خارجی نے مودود کو شہید کر دیا۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ مودود کی شہادت کے بعد سلجوقی لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آئے جن کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس مجاہد کا نام عماد الدین زنگی تھا۔ جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی، اس وقت شام اور فلسطین میں تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے۔ عماد الدین زنگی کو 3 اطراف سے جنگ کا سامنا تھا۔ ایک طرف سے تو صلیبی آگے بڑھ رہے تھے اور دوسری جانب مسلمانوں کو اپنی صفوں کے اندر حشیشین جیسے دہشت گردوں کا سامنا تھا کہ جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ لاحق تھا۔ تیسری طرف فاطمی خلافت اور وہ تمام ترک سلاطین تھے جو اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے حالت جنگ میں رہتے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ اس جنگ میں کئی مسلمان سردار خود صلیبیوں سے مدد لے کر مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ عماد الدین زنگی نے 1127 عیسوی میں موصل کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی تھی اور اس کے ساتھ ہی سلطان محمود سلجوقی نے ان کو عتاب بیگ کا خطاب دے کر اپنے 2 بیٹوں کو ان کی سرپرستی میں دے دیا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امت مسلمہ کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی چیرہ دستیاں حد سے زیادہ تجاوز کر چکی تھیں۔ عماد الدین زنگی نے سب سے پہلے تو موصل کے نظم و نسق کو درست کیا اور اس کے بعد وہ ان مسلمان امیروں کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنے اپنے علاقوں میں دوسرے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ انہی امیروں کی نا اتفاقیوں کا فائدہ اٹھا کر صلیبی مسلمانوں کو روندتے ہی چلے جا رہے تھے۔ عماد الدین زنگی نے چند ماہ کے اندر اپنے لشکر کو منظم کیا اور اس کے بعد طوفان کی طرح موصل سے نکلے اور جزیرہ ابن عمر اور اربل پر اپنے اقتدار کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اگلے سال 1128 عیسوی میں انہوں نے سنجار اور اس کے آس پاس کے تمام قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان پر قبضہ کرنے کے بعد وہ حلب کی جانب آگے بڑھے۔ حلب کا مسلمان حکمران اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ وہ شہر اور آس پاس کے تمام علاقے کا نصف مالیہ صلیبیوں کو ادا کرتا تھا۔ جون 1128 عیسوی میں حلب پر قبضہ کرنے کے بعد
انہوں نے دریائے فرات کو عبور کیا اور مینج اور بزا کے مضبوط قلعوں پر بھی اپنی فتح کا علم نصب کر دیا، اور اگلے سال حمص اور حما کو بھی اپنے حلقہ اطاعت میں داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب ان کا دائرہ حکومت بہت وسیع ہو گیا تھا اور وہ مسلمان امراء کی ریشہ دوانیوں سے بہت حد تک محفوظ ہو گئے تھے۔ یہی زمانہ تھا جب انہوں نے صلیبیوں پر ایک بھرپور ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے قلعہ اسارب کو منتخب کیا۔ قلعہ اسارب حلب سے 4 میل کے فاصلے پر انطاکیہ کو جانے والے راستے پر واقع تھا۔ یہ قلعہ صلیبیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ حلب اور اس کے نواحی علاقوں کے مسلمان اسارب پر صلیبیوں کے قبضے کی وجہ سے سخت بے چارگی کے عالم میں تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ اسارب پر عیسائیوں کے تسلط نے گویا مسلمانوں کا گلا پکڑ رکھا تھا۔ عماد الدین زنگی نے اسارب پر حملہ کرنے کا خیال ظاہر کیا تو ان کے بعد ساتھیوں نے بنظر احتیاط ان کو اپنے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ قلعہ اسارب کی مضبوطی اور صلیبیوں کی زبردست قوت کے سامنے ان کو اپنی تعداد اور قوت بہت حقیر نظر آتی تھی۔ لیکن عماد الدین زنگی نے ان کے اس مشورے کو رد کیا اور 1130 عیسوی میں قلعہ اسارب کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شاہ یروشلم کو جوں ہی اسارب پر عماد الدین زنگی کے حملے کی خبر ملی تو اس نے ایک خاص کونسل یعنی مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس مجلس مشاورت میں اکثر امراء نے یہ رائے دی کہ مسلمانوں کے اس حملے کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے، مسلمان جلد ہی اسارب کی دیواروں سے سر پھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ان میں سے چند سرداروں نے ان کو خبردار کیا کہ عماد الدین زنگی وہی نوجوان ہے جس نے تبریہ کے دروازے پر اپنا نیزہ گاڑ دیا تھا، اس لیے عماد الدین زنگی کو حقیر سمجھنا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ شاہ یروشلم اس پر چوکنا ہو گیا اور اسارب کے صلیبیوں کی مدد کے لیے فوراً ایک زبردست فوج روانہ کر دی۔ جب عماد الدین زنگی کو یہ خبر ملی کہ یروشلم سے ایک صلیبی فوج ان کا محاصرہ توڑنے کے لیے آ رہی ہے، تو عماد الدین زنگی نے اسارب سے آگے بڑھ کر خود اس فوج کا مقابلہ کیا اور ایک خون ریز جنگ کے بعد صلیبی فوج کو شکست فاش دی۔ اس لڑائی میں صلیبیوں کے کئی نامور افسر اور سردار مارے گئے اور کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے۔ مقتول صلیبی سپاہیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ علامہ ابن خلدون کے قول کے مطابق اس واقعے کے بعد 60-70 برس تک ان کی ہڈیاں اسی میدان میں پڑی رہیں۔ امدادی فوج کو شکست دینے کے بعد عماد الدین زنگی نے قلعہ اسارب پر ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور بہت ہی جلد صلیبیوں کو شکست دے کر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ قلعہ اسارب کی فتح مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی۔ اس فتح نے جہاں حلب اور اس کے نواحی علاقوں کو صلیبیوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ کر دیا تھا، وہاں عماد الدین زنگی کی زبردست قوت اور شجاعت کی دھاک بٹھا دی تھی۔ صلیبیوں کو اب عماد الدین زنگی کے مقبوضات یا ان کے زیر حمایت علاقوں کی طرف آنکھ اٹھانے سے پہلے کئی دفعہ سوچنا پڑتا تھا۔ قلعہ اسارب کو فتح کرنے کے بعد عماد الدین زنگی قلعہ حارم کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ قلعہ بھی عیسائیوں کا ایک مضبوط گڑھ تھا اور آس پاس کی مسلمان آبادی کے لیے ایک مستقل مصیبت بنا ہوا تھا۔ زنگی نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا اور کئی دن تک بڑی کامیابی سے محاصرہ جاری رکھا۔ عیسائی بہت ہی جلد ہمت ہار گئے اور عماد الدین زنگی سے صلح کی درخواست کر دی۔ عماد الدین زنگی نے یہ شرط عائد کی کہ اہل شہر ان کو ہر سال شہر کے مجموعی محاصل کا نصف بطور خراج ادا کیا کریں گے۔ عیسائی محاصرین نے بلا تعمل اس شرط کو قبول کر لیا اور عماد الدین زنگی حارم کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی نے ابھی تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ عین اس وقت جب عماد الدین زنگی نے صلیبیوں پر کاری ضربیں لگانے کا آغاز کر دیا تھا، سلجوقی شہزادوں کی باہمی نا اتفاقی اور مسلمان امراء کے جھگڑے زور پکڑ گئے۔ عماد الدین زنگی کے مقبوضات کا محل وقوع کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ مسلمانوں کی اس خانہ جنگی میں حصہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس طرح ان کی زندگی کے کئی قیمتی سال ان خانہ جنگیوں کی نظر ہو گئے۔ 1133 عیسوی میں ان کو موصل میں 3 ماہ تک محصور رہنا پڑا۔
کیونکہ خلیفہ بغداد نے خود ان پر چڑھائی کر دی تھی۔ عماد الدین زنگی نے خلیفہ کے لشکر کی رصد بندی کر دی اور ان کو مجبور ہو کر بغداد واپس جانا پڑا۔ اس قسم کے واقعات اور نت نئے جھگڑوں نے عماد الدین زنگی کو خانہ جنگی تک محدود کر دیا تھا اور وہ اس سے سخت بیزار ہو چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے سلطان مسعود سلجوقی سے صلح کی اور خانہ جنگی سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوا لی۔ خانہ جنگی کے اس طویل زمانے میں بھی عماد الدین زنگی اپنے مقبوضات سے غافل نہیں رہے اور ان کو وسیع کرنے کے لیے پھر بھی جدوجہد جاری رکھی۔ اسی زمانے میں انہوں نے متعدد سرکش امراء کے مقبوضات ان سے چھین لیے، یہاں تک کہ دمشق سے بھی کسی حد تک اپنا اقتدار تسلیم کروا لیا۔